گھر میں بہو بن کر آنے والی لڑکی کا مقام و مرتبہ گھر میں رہنے والے بیٹے یا بیٹیوں کے برابر ہونا چاہیے یا ان سے کم؟ برابر ہونا چاہیے۔ بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے اپنی بیٹی ہو یا پرائی کی بیٹی ہو، بیٹی بیٹی ہوتی ہے۔ تو جو سلوک اپنی بیٹی کے ساتھ ماں باپ کرتے ہیں وہی سلوک بہو کے ساتھ بھی کرنا چاہیے، یہ انصاف کا تقاضا ہے۔ عام طور پر اس میں کوتاہی ہوتی ہے کہ بیٹی کو کچھ اور مقام و مرتبہ دیا جاتا ہے اور بہو کو کچھ اور۔ بہو کو تو نوکرانی سمجھا جاتا ہے نا، اکثر گھروں میں ایسا ہوتا ہے اور بہت زیادہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے۔ پاور بل زیادہ آنے پر گھر کا میٹر بنانا کیسا ہے؟ ناجائز ہے۔ آپ پاور کم استعمال کرو، 4 لائٹ لگانے کی ضرورت نہیں، 1 لائٹ لگاؤ۔ 2 3 فریج رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک بھی مت رکھو، تازہ بتازہ لاؤ اور کھاؤ۔ سمجھ رہے ہو؟ رات بھر لائٹ جلتا رہتا ہے تو بل تو زیادہ آئے گا نا۔ بجلی کم استعمال کرو، میٹر بنانا جائز نہیں ہے۔ میں دعا کرتا ہوں مجھے رونا نہیں آتا، کوئی عمل بتائیے یا وظیفہ کہ میں دعا مانگتے ہی رونے لگوں۔ مشق کرنی پڑے گی اور کیفیت بنانی پڑے گی، فوراً کیفیت نہیں بنتی۔ اللہ تعالیٰ کے قادر مطلق ہونے کا اور اپنے آپ کو عاجز، بے بس، بے کس سمجھنے کا، تہی داماں اور بے سہارا سمجھنے کا احساس ہوگا، رونا آئے گا۔ ایک لڑکی نے نکاح کیا اور طلاق کا حق اپنے پاس رکھی ہے، یہ صحیح ہے کیا؟ صحیح ہے۔ اگر کوئی عورت نکاح کرے اور شوہر سے کہے کہ میں تمہارے ساتھ اس شرط پر نکاح کرتی ہوں کہ طلاق دینے کا حق مجھ کو ہوگا اور میں جو طلاق دوں گی وہ آپ کی طرف سے رہے گی، شوہر نے اگر اس کو اختیار دے دیا تو بیوی کو طلاق دینے کا اختیار رہے گا۔ نیکی کا احسان جتانے سے کیا نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں؟ ضائع ہو جاتی۔ آپ نے کسی کے اوپر احسان کیا، کوئی بھلائی کی، کوئی مدد کی اور پھر وہ آپ نے جتلا دیا تو یہ نیکی ضائع ہو گئی۔ مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے قرآن کریم تلاوت کرتے وقت سجدہ آ جائے اور ہم نے ان کی روح کو ایصال ثواب بھیج دیا بغیر سجدہ کیے ہوئے تو کیا مرحوم تک ثواب پہنچ جائے گا؟ یہ سجدہ کر کے ثواب بھیجنا ضروری ہے۔ آپ سجدہ کر لے، چاہے آگے کر لے چاہے پیچھے کر لے، یہ آپ پر واجب ہے، آپ کو کرنا ہے۔ شہید سیدھا جنت میں جائے گا، کسی کو پریشان کیا ہے، کسی کے ساتھ غلط کیا ہے تو بھی سیدھا جنت میں جائے گا کیا؟ دیکھو، ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد۔ اس طرح کی جو فضیلت کی روایتیں آتی ہیں یہ فضیلت کی روایتیں، اللہ تعالیٰ اپنی نافرمانی معاف کر سکتا ہے اور اس نے کہا ہے شہید کے لیے یہ بات تو اللہ کی طرف سے جو اللہ کا حق ضائع کیا گیا اللہ معاف کر دیں گے، لیکن بندوں کا حق باقی رہے گا اور شہید سے بھی وصول کیا جائے گا۔ کیا یہ بات حدیث سے ثابت ہے کہ جب ہم قبر پر جائیں تو صرف 4 قل اور دعا کر کے آ جائیں اور سورہ یاسین وغیرہ دور جا کر کے پڑھیں؟ کیا یہ حدیث سے ثابت ہے؟ ایسا ثابت نہیں ہے۔ آپ وہاں 4 قل کے علاوہ، آیت الکرسی کے علاوہ جو بھی پڑھنا چاہیں قرآن کریم کی سورت یا آیت پڑھ سکتے ہیں۔ عیسائی، یہودی اور دیگر ادیان کے لوگ اپنی عبادت گاہوں میں جو اشارے اور رسومات کرتے ہیں، مثلا ہاتھوں کا اشارہ وغیرہ، ہمارا ان چیزوں کا مذاق میں یا انجانے میں کرنا کیسا ہوگا؟ درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں اور یہودیوں کو اپنے پیغمبروں کے ذریعے عبادت کا جو طریقہ دیا تھا، اگر وہی طریقہ وہ لوگ انجام دے رہے ہیں، اپنا کر چل رہے ہیں اور آپ ان کی نقل کریں اور مذاق بنائیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی عبادت اور احکام کا مذاق ہے اور بہت سنگین بات ہے۔
ایمان کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ پوری دنیا میں 4 شکل کے لوگ ہیں۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے حام سے گورے لوگ، نوح علیہ السلام کے دوسرے بیٹے سام سے عرب سانولے لوگ، نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس سے کالے لوگ۔ تو یہ چین کے لوگ کس کی نسل سے؟ معلومات لانی پڑے گی۔ ایک شخص اپنے چھوٹے بچے کو لے کر ایک نکاح کی تقریب میں مسجد گیا اور مسجد کے اندرونی حصے میں دروازے کے پاس کونے میں بیٹھ گیا۔ بچہ بہت چھوٹا تھا، پیشاب کر دیا۔ نکاح ہو گیا، نکلتے وقت اس شخص کو پتا چلا کہ بچے نے پیشاب کر دیا ہے۔ وہ گھبرا کر گھر چلا گیا، اس جگہ کو صاف بھی نہیں کیا۔ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ ظاہر بات ہے وہ جگہ ناپاک ہو گئی ہے، اور جس شخص کو معلوم تھا کہ یہ جگہ بچے کے پیشاب کرنے سے ناپاک ہو گئی، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس جگہ کو خود پاک کرے، ورنہ کم سے کم جو وہاں مؤذن ہے، خادم ہے، یا صفائی کے لیے کوئی دوسرا شخص مقرر ہے، اس کو بتا کر کے اور اس جگہ کو پاک کروائے، ورنہ اس جگہ جو شخص نماز پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی، اور گناہ اس شخص کو ملے گا جس کو معلوم تھا اور اس نے بتایا نہیں اور پاک کیا نہیں۔ ایک اجتماع سے واپسی پر منماڑ میں عشاء کی نماز مالیگاؤں کے ساتھیوں نے جماعت بنا کر کے پڑھی۔ مجمع اچھا خاصا تھا۔ ایک ساتھی نے نماز پڑھائی، پہلی رکعت میں آواز سے قرات ہوئی، دوسری رکعت میں بھول کر امام نے قرات نہیں کی اور نماز پوری ہونے پر سجدہ سہو بھی نہیں کیا، تو نماز ہوگی یا نہیں؟ نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ فرض چھوٹ گیا۔ کیا چھوٹا ہے؟ فرض چھوٹا ہے۔ اگر واجب چھوٹتا تو سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جاتی۔ میں اپنے پسندیدہ شخص سے شادی کرنا چاہتا ہوں مگر گھر والے منع کرتے ہیں اور اس کے سخت مخالف ہیں، کوئی عمل بتائیے۔ اللہ سے دعا کرو، اگر محبت میں واقعی خلوص اور سچائی ہوگی تو اللہ رشتہ بنا بھی سکتا ہے، یہ اسی کے قبضہ قدرت میں۔ جوڑا کون بناتا ہے؟ اللہ بناتا ہے، اور آپ اللہ سے اگر خلوص کے ساتھ مانگو گے تو پسندیدہ شخص کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ وضو کرنے کے بعد ناخن یا بال وغیرہ کاٹیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے کیا؟ نہیں ٹوٹتا ہے، وضو رہتا ہے۔ غسل کرنے کے ساتھ ساتھ وضو بھی ہو جاتا ہے کیا؟ ہو جاتا ہے۔ آدمی جب غسل کرتا ہے تو ظاہر بات ہے اعضائے وضو یعنی پورا چہرہ پیشانی کے بال سے تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک دھلتا ہے یا نہیں دھلتا ہے؟ اور کوہنی سمیت دونوں ہاتھ اور ٹخنوں سمیت دونوں پیر دھلتے ہیں یا نہیں دھلتے؟ دھلتے۔ اور سر پر مسے کا حکم ہے، ہم تو پورے سر پر پانی بہا لیے، وضو ہو جاتا ہے، لیکن وضو کی نیت نہیں کی ہوگی تو وضو کا ثواب نہیں ملے گا، وضو ہو جائے گا۔ LLB کرنا کیسا ہے؟ جائز ہے۔ وکیل بننے کے بعد آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ مظلوم کا اور حقدار کا مقدمہ لڑیں، چوروں کا، قاتلوں کا، زانیوں کا، اور جوا سٹہ اور شراب بیچنے والوں کا آپ نے اگر وکالت کی تو جو کمائی آپ کی ہے وہ آپ کے لیے جائز نہیں۔ LLB کر سکتے لیکن مظلوموں کا، حقدار لوگوں کا مقدمہ لڑنے کا، گنہگاروں کا نہیں۔ زید کو ایک لڑکی پسند آ گئی، زید کو ایک لڑکی پسند آ گئی ہے۔ زید لڑکی کو کہتا ہے کہ تیرے شوہر کا کسی دوسری خاتون کا چکر ہے، اور اس طرح جھوٹ فساد بول کر کے اس عورت کو شوہر سے ناراض کر کے طلاق دلوا دیا، اور زید اچھا بن کے خود اس لڑکی سے دھوکے سے نکاح کر لیا، تو جنت میں وہ لڑکی زید کے نکاح میں رہے گی کیا؟ اگر اس کے نکاح میں آ گئی ہے تو جنت میں ساتھ میں رہے گی، لیکن اس نے جو حرکت کی ہے کہ اچھا بھلا گھر کسی کا برباد کیا،
میاں بیوی کے درمیان جھوٹ فساد بول کر کے جھگڑا ڈالا اور ان کا گھر خراب کر دیا، رشتہ توڑوا دیا، اس کا گناہ ہوگا۔ ایک لڑکے نے نکاح کیا، اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا، اس نے دوسرا نکاح کیا، نیت یہ تھی کہ صرف ضرورت پوری کرنے کے لیے نکاح کر رہا ہوں، تو ضرورت والی لڑکی جنت میں اس کے نکاح میں رہے گی کیا؟ رہے گی؟ شادی ضرورت پوری کرنے کے لیے کی جاتی ہے نا، گڑیا بنا کر اس کو سجا کے تھوڑی رکھنے کے لیے آدمی نکاح کرتا۔ میاں بیوی ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ حاجی حج کے لیے اور عمرہ کرنے والا عمرے کے لیے جاتے ہیں تو کچھ لوگ ان سے کہتے ہیں کہ وہاں کی کوئی چیز پتھر وغیرہ اپنے ساتھ مت لانا، کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ مدینے کا پودینہ لا کر اپنے یہاں کھیت میں لگا لیا جائے، تو کیا لا سکتے ہیں؟ کیا لا سکتے ہیں؟ یعنی پودینہ لا سکتے ہیں، باقی پتھر اور مٹی وغیرہ نہیں لانا چاہیے۔ اس وقت کاروباری حالات بہت زیادہ خراب ہے، کیا شہر میں جاری بینک کو لون والا کاروباری نظام اس کی ایک وجہ ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک نے سود اور بیاج کو ختم کرنے کا اعلان کیا ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تعالیٰ سودی معاملات کو مٹاتا ہے، ختم کرتا ہے، صدقات کو اللہ پاک بڑھاتا ہے۔ آج شہر میں بہت سارے لوگ بینک سے سی کر کے لون لیتے ہیں اور کاروبار کرتے ہیں، ایسے لوگ کبھی پنپ نہیں پائیں گے، اللہ ان کے کاروبار کو ختم کر دے گا۔ اللہ نے اعلان کیا ہے، کچھ سارے لوگ لون لے لیتے، سودی اور بیاج کا معاملہ کرتے ہیں، اللہ نے مٹانے کا فیصلہ کیا۔ اگر کوئی شخص حضور کی خواب میں زیارت کرے تو وہ صحابی ہے یا نہیں؟ نہیں، صحابی نہیں۔ صحابی بننے کے لیے اپنی زندگی میں ایمان کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا یا آپ کی آواز سننا یا آپ کی مجلس میں شریک ہونا صحابی بناتا ہے، اس کے بغیر آدمی صحابی نہیں بنے گا۔ مرنے کے بعد جو خواب میں حضور کی زیارت کرتے ہیں وہ صحابی نہیں ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا معنی کیا ہے؟ امر بالمعروف کا معنی بھلائی کا حکم دینا، خیر اور بھلائی کا حکم دینا، اللہ کی نافرمانی اور گناہوں سے روکنا۔ امر بالمعروف بھلائی کا حکم دینا، نہی عن المنکر اللہ کی نافرمانی سے روکنا۔ حافظہ تیز کرنے کے لیے کون سا عمل کرنا چاہیے؟ باوضو رہنے کی عادت ڈالو اور درود پاک کی کثرت کرو، انشاءاللہ حافظہ تیز ہو جائے گا۔ اگر زید نے پہلی رکعت میں سورۃ الناس پڑھ لیا تو دوسری رکعت میں کیا پڑھے؟ کوئی دوسری سورت پڑھ لے، نماز ہو جائے گی۔ لیکن فرض نماز میں جان بوجھ کر کے خلاف ترتیب پڑھنا مکروہ ہے۔ کیا انسان اور جنوں کا بھی نکاح ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ انسان اگر کسی جنیہ سے یا کوئی جن کسی انسان سے نکاح کرنا چاہے تو وہ بھی مکلف مخلوق ہے، یہ بھی مکلف مخلوق ہے۔ ایجاب و قبول ہوگا، مہر ہوگا، دو گواہ رہیں گے تو نکاح ہوگا، اور ایسا ہو نہیں پاتا، ایسا ہو نہیں پاتا۔ کبھی سنے؟ ایسا نہیں ہو پاتا۔ دو گواہ ضروری ہیں اور دو گواہ ملتے نہیں ان کو۔ جن انسان کی شکل میں آ کر نکاح کرتے ہیں کیا پھر بچے پیدا ہوتے ہیں؟ ہاں، ان کے یہاں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، جیسے انسانوں میں بچے پیدا ہوتے ہیں ایسے ہی ان کے یہاں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں۔ محلے کی مسجد سے جامع مسجد کا ثواب 5 گنا زیادہ ہے۔ یہ صرف جمعہ کی نماز کے لیے ہے یا پھر 5 نمازوں کے لیے؟ علماء کی 2 جماعت ہے۔ ایک جماعت کہتی ہے کہ یہ ثواب صرف جمعہ کی نماز کے لیے، اور دوسری جماعت یہ کہتی ہے کہ 5 نمازوں کے لیے۔ تو ہم کو اجر و ثواب لینا ہے،
اس لیے 5 نمازوں پر انشاءاللہ ملے گا، اللہ سے یہ امید رکھنا چاہیے۔ جمعہ میں دونوں خطبوں کے درمیان ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا کیسا ہے؟ جائز ہے، درست ہے، کر سکتے۔ نماز کے بعد مانگی جانے والی دعائیں اخلاقی اور معاشی اور خانگی زندگی کے اعتبار سے بہت ساری دعائیں ہیں، عربی کی دعائیں ہیں، وہ آپ کو نہ یاد ہو، آپ اردو میں جو مانگنا چاہو مانگو۔ زید اپنی پھوپھی زاد بہن کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے، گھر والے انکار کر رہے ہیں۔ زید کے گھر والے انکار کر رہے ہیں، اور الحمدللہ اس کا اس لڑکی کے ساتھ کوئی ناجائز تعلق بھی نہیں ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ گھر والوں کو پٹانا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنا چاہیے۔ استخارہ کرنے کی دعا اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ استخارے کی دعا ہے جو حدیث پاک میں آتی ہے، اسے یاد کرنا چاہیے ہر مسلمان کو، اور اپنے تمام کاموں کے لیے اللہ سے استخارہ کرنا چاہیے۔ گناہ کے کام کے لیے استخارہ نہیں ہے، گناہ کے کام کے لیے استخارہ نہیں ہے، فرض عبادتوں کے لیے استخارہ نہیں ہے، جو مباح کام ہے ان کے لیے استخارہ ہے کہ جن کاموں کا کرنا یا نہ کرنا مرضی کی بات ہے۔ اب ہم اللہ سے استخارے میں خیر مانگتے ہیں کہ اللہ اس میں میرے لیے کرنے میں خیر ہو تو وہ مجھے عطا کر دے، نہ کرنے میں خیر ہو تو مجھے وہ عطا کر دے۔ اور استخارے کی دعا ہے کہ اللہ میں آپ سے خیر مانگتا ہوں، بے علم کا، آپ کے علم سے، آپ جانتے ہیں میں نہیں جانتا، فلاں لڑکی سے نکاح کرنا میرے لیے بہتر ہے نہیں، بھلائی اور خیر ہے نہیں، مجھے نہیں معلوم لیکن آپ کو معلوم ہے۔ فلاں کاروبار کرنا میرے لیے بہتر ہے نہیں ہے، آپ جانتے ہیں میں نہیں جانتا۔ فلاں سفر کرنا میرے لیے بہتر ہے نہیں ہے، آپ جانتے ہیں میں نہیں جانتا۔ تو اتنے جتنے مباح کام ہیں جن کو کرنا نہ کرنا اپنی مرضی کی بات ہے، اختیار ہے، اس تعلق سے اللہ سے استخارہ کیا جاتا ہے۔ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، اور آپ کی قدرت کے ذریعے میں اس کام کے کرنے پر آپ سے قدرت چاہتا ہوں۔ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، اور آپ سے میں فضل عظیم مانگتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ اگر یہ کام میرے لیے بہتر ہو تو مقدر فرما دے، آسان کر دے، اور اگر اس میں میرے لیے بھلائی نہ ہو تو جو کرنا میرے لیے بھلا ہو مجھ کو وہاں پہنچا دے۔ دین کی اشاعت کا طریقہ کیا ہے؟ دین کی اشاعت کا طریقہ دعوت و تبلیغ ہے۔ دین کی اشاعت کا طریقہ شریعت اور سنت پر عمل کرنا ہے۔ لوگ آپ کو دیکھیں گے تو اللہ نے اپنے دین میں وہ بات رکھی ہے، حضور کی سنت میں اللہ نے وہ کشش رکھی ہے کہ غیر ایمان والا بھی دیکھتا ہے تو متاثر ہو جاتا ہے۔ الطہور شطر الایمان، اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ طہور کہتے ہیں پاکی کو، اور شطر کہتے ہیں آدھے کو، ہاف۔ شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے، اس لیے ناپاک نہیں رہنا چاہیے اور باوضو رہنے کی عادت ڈالنا چاہیے۔ طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے، کس اعتبار سے؟ روحانی اور جسمانی اعتبار سے، دونوں اعتبار سے۔ بیمار آدمی ہوتا ہے وہ بیچارہ رکوع سجدہ نہیں کر پاتا، آپ دیکھو سائڈ سے کرسی رکھی رہتی ہے، کچھ کمزور بیمار ہوتے ہیں وہ بیچارے یا تو کھڑے نہیں ہو پاتے یا کھڑے ہو جاتے ہیں تو رکوع سجدہ نہیں کر پاتے۔ بیمار آدمی ہے، کمزور آدمی ہے اس کے لیے عبادتیں مشکل ہو جاتی، اور طاقتور شخص ہے تو سب عبادتیں کر سکتا ہے، روزہ بھی رکھ سکتا ہے، نفل عبادت بھی کر سکتا ہے، اسی طرح تلاوت بھی کر سکتا ہے، ذکر بھی کر سکتا ہے، اللہ کے راستے میں دعوت و تبلیغ کے لیے بھی جا سکتا ہے۔ کمزور کے لیے مسئلہ رہتا ہے۔ کیا ماموں کی نواسی سے شادی کر سکتے ہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ماموں کی بیٹی سے آپ شادی کر سکتے ہیں؟ بولو نا، کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟
تو اس کی بیٹی سے بھی آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ جس عورت سے ہمارا نکاح ہو سکتا ہے اس عورت کی بیٹی سے، پوتی سے، نواسی سے ہم نکاح کر سکتے ہیں۔